اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوطونہ ما درت معایشہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون۔ آج خمسہ مجالس کی یہ آخری مجلس یعنی 5ویں مجلس ہے، اور الحمدللہ اب تک کے 4 مجلسوں میں جو گفتگو کی گئی وہ حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کے متعلق بھی رہی ہے، اس لیے کہ یہ 5 عشرہ محرم کے بعد شروع ہو رہا ہے، تو اس میں کچھ گفتگو جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے کرنا مناسب تھا، اور اسی مناسبت سے اب تک کا جو خلاصہ گزرا ہے وہ یہ کہ یہ سماج، یہ معاشرہ پیغمبر سے پہلے کس پستی میں تھا، پیغمبر نے اس کو کس بلندی تک پہنچایا، اور پھر بعد وفات پیغمبر یہ سماج پھر کس پستی میں گیا، اور حتیٰ کہ آتے آتے 50 سال کے اندر یہ سماج پھر اتنی پستی میں گیا کہ اسی پیغمبر کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کا جو دور امام زین العابدین علیہ السلام کا آتا ہے وہ اس سے بھی سخت ہے، کہ جہاں ہم نے کل بھی پرسوں بھی دونوں دن یہ روایت نقل کی اور آج بھی نقل کر دیں، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں امام زین العابدین علیہ السلام سے جو نقل کیا ہے کہ ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ ملا کر کے 20 لوگ نہیں تھے کہ جو ڈھنگ سے، قاعدے سے، دل سے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہوتے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں، اس سماج میں جتنی بڑی ذمہ داری امام زین العابدین علیہ السلام کے کاندھوں پر آئی ہے، اور اس کو بنحو احسن بخوبی پائے تکمیل تک پہنچانا سوائے امام کے یا امامت کے اور کسی کے بس کی بات نہیں تھی، کہ جہاں نہ آدمی بول سکتا ہے، جہاں نہ تقریریں ہو سکتی ہیں، جہاں نہ مجلسیں ہو سکتی ہیں، اس ماحول میں بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے دین کا پیغام، میں نے کہا 2 طریقے امام نے اپنائے ہیں اس دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ ایک دعا کے ذریعے، اور دعا میں ساری چیزیں امام نے بیان فرمائی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی دعا کے سلسلے میں اعتراض نہیں کر سکتا کہ صاحب پبلک اکٹھا کر رہے ہیں یا مجمع ہو رہا ہے یا خطابت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جو امام نے اپنایا تھا، جو کل نقل ہوا، کہ غلام خریدتے تھے، کنیزیں لاتے تھے، اور ان کو اپنے اعتبار سے تعلیم دیتے تھے، پڑھاتے تھے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ پھر یہی غلام اور کنیز جو ایک عالم بن کر کے امام کے گھر سے نکلتے تھے، اسی سماج کا حصہ ہوتے تھے، اور وہ تبلیغ دین کرتے تھے۔ آج میں آپ کو جدھر لے جانا چاہتا ہوں آخری مجلس میں، کہ جیسا کہ پہلے دن عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کہ یہ انکار بیعت حفاظت دین کے خاطر تھے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام نہ ہوتے، اگر امام سجاد علیہ السلام نہ ہوتے، اور ان کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی، تو اس بات کو آپ نوٹ کر کے چلیے کہ یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ کربلا کا واقعہ کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا، اور کوئی کربلا کے واقعے کو جاننے والا بھی نہ ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کل نہیں پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اتنا ماحول بگڑا ہوا تھا، خاص کر کے شام کا، کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام کو بے دین سمجھا جاتا تھا، جہاں اہل بیت کو خارجی سمجھا جاتا تھا، جہاں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدین بے نمازی بتایا گیا تھا،
اس ماحول میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے تقریروں کے ذریعے سے، خطبوں کے ذریعے سے، جس کی ایک داستان میں نے نقل کی تھی کہ وہ کیسا جو ہے وہ بوڑھا آیا ہے اور اس نے یزید کی تعریفیں کی ہیں، امام کے سامنے امام کو برا بھلا کہا ہے، لیکن امام نے اپنے اخلاق سے، اپنے انداز سے اس کو گرویدہ کیا، اس نے توبہ کی اور آخرکار یزید نے اس کو اسی جرم میں کہ توبہ کیوں کی قتل کروا دیا۔ آج میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر اس واقعے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکے سے نکلنے لگے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس وقت ابن عباس نے کہا تھا کہ اچھا آپ جائیے، ان عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیے۔ اس وقت امام حسین اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے تھے کہ اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا خصوصیت ہے اسارت میں؟ کیوں خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے؟ ایک شریف آدمی کے لیے، ایک عزت دار آدمی کے لیے اولاد کا قتل ہو جانا اتنا بڑا مرحلہ نہیں ہے جتنا بے پردگی اور اسیر ہو کر کے دیار بدیار پھرایا جانا ہے۔ اس کو بھی امام حسین علیہ السلام نے برداشت کیا ہے، اس کو بھی حضرت زینب نے برداشت کیا۔ وجہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ اگر یہ لوگ نہ آئے ہوتے تو کربلا کا واقعہ کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا۔ کتنے دن زندہ رہتا؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، دھیرے دھیرے معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ جناب زینب اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی حکمت عملی تھی۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آتا ہوں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ یہ جو میرا دعویٰ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یزید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل بھی کرتا اور اپنی حقانیت کا اعلان بھی کر دیتا، بکے ہوئے لوگ، مصلحت پسند لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے۔ کیسے؟ آپ نے سنا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا ہے شام میں، تو 700 کرسی نشین موجود تھے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اسیر کی حیثیت سے سامنے کھڑے ہیں۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کا سر اقدس، سر مطہر تشت طلا میں رکھا ہوا ہے۔ خیزران ایک لکڑی کا نام ہے، اس کی جو ہے وہ چھڑی سے، روایت کہتے چوب خیزران سے یزید ملعون یہ دندان مبارک پر چھڑی رکھتا ہے۔ اس سے بڑی بے حرمتی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ دندان مبارک پر، لبہائے مبارک پر وہ چھڑی رکھتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے، اے حسین اما قرأت القرآن یا حسین، حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس سامنے رکھوا کے اہل بیت اسیر کی حیثیت سے سامنے کھڑے ہیں، اور یزید ملعون اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ رونا اپنی جگہ ہے، گریہ اپنی جگہ ہے، مگر اس ظلم کے پیچھے یزید کی سازش کیا تھی، اور اس کے لیے امام حسین نے اہتمام کیا کیا ہے۔ اب وہ امام کے جو ہے وہ دندان مبارک سے بے حرمتی کرتا ہے اور یہ آیت پڑھتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، خدا جس کو چاہتا ہے تو ملک کو اقتدار و حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ ذلیل کرتا ہے۔ اب سنجیدگی کے ساتھ آپ اس ماحول کا تصور کیجئے، 700 لوگ بیٹھے ہیں، اہل بیت اسیر کی حیثیت سے ہیں، امام کا سر مطہر سامنے رکھا ہے۔ اس آیت کی تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کی تلاوت کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ 700 لوگ بازاری نہیں تھے، بنیے بقال نہیں تھے، سبزی فروش نہیں تھے، بڑے لوگ۔ یہ کیوں ان کو اکٹھا کیا گیا؟ یہ پلاننگ کے تحت ہے کہ بہرحال شام میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کل کو جب معلوم ہوگا
اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ حسین پیغمبر کے نواسے ہیں جن کو قتل کیا گیا، تو لوگ ہنگامہ کر سکتے، ارے نبی کے نواسے کو مار دیا، حسین کو شہید کر دیا۔ اس قتل کو حق بجانب قرار دینے کے لیے یزید نے یہ آیت پڑھی ہے۔ یہ 700 لوگ عام لوگ نہیں بلائے گئے، یہ ٹرینڈ کیے جا رہے ہیں کہ کل کو آپ مارکیٹ میں جائیں گے، بازار میں جائیں گے، دکانوں پہ جائیں گے، جب یزید کے متعلق کوئی اس طرح کا اعتراض و بات ہو تو تم کو یہ آیت پڑھ کے یہ سمجھانا ہے۔ ہمیں اس میں یزید کی کیا غلطی ہے؟ یزید نے کیا کیا ہے؟ وہ قرآن میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ خوب اللہ کی مرضی، اس نے یزید کو اقتدار دے دیا، حکومت دے دی، اللہ کی مرضی، اس نے اہل بیت کو حکومت نہیں دی، اس کی مرضی کہ اس نے یزید کو عزت دی، تخت حکومت پہ بیٹھا ہے، اہل بیت معاذ اللہ اسیر کی حیثیت سے ہیں۔ خوب اس میں خدا کی کیا خطا ہے؟ اس میں یزید کی کیا غلطی ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یعنی یہ پورا واقعہ کربلا یزید سب مرضی الہی پہ ڈال کے اپنے آپ کو صاف بچا کے نکل جاتا، نہیں نکل جاتا۔ اتنا بڑا واقعہ کربلا میں ہو گیا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اکبر جیسے جوان ایڑیاں رگڑ کے مر گئے، اور یزید ایک آیت کا ٹکڑا پڑھ کر کے اپنی حقانیت کا اعلان کر کے نکل رہا ہے۔ مولا یہ کیا ہوا؟ آپ نے کوئی انتظام کیا ہے؟ عجب نہیں امام مسکرا کے جواب دے، اس وقت موقع نہیں تھا کہ میں ابن عباس کو تفصیل سمجھاتا، لیکن آج اگر ہم اپنے ان گھر والوں کو نہ لائے ہوتے تو یزید کے چہرے سے نمائشی اسلام کے نقاب اتارنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور یزید اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، ایک آدمی ان 700 لوگوں میں نہیں ہے کہ جو یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھائی دوسرے ملک کا سفیر، اس کی تو ایک حیثیت ہوتی ہے نا۔ اس روم کا سفیر تھا، اس نے بس خالی اتنا پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اپنے ملک جائیں گے تو ہم بتائیں گے صاحب کیا جاہو جلال ہے اور کیا مرتبہ ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ۔ وہ باہر کا آدمی ہکا بکا آئیں کیا؟ ہمیں تمہاری نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں یہ؟ وہ مسیحی تھا، اس کی زبان سے فقرہ نکل گیا، کوئی بھی کہہ سکتا ہے فَبِئْسَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ، ہمیں کتنی خراب قوم ہے تمہاری، تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ اتنا جملہ، دوسرے ملک کا سفیر تھا نا، اس کی تو حیثیت ہونا چاہیے نا، اس کو تو، لیکن اتنا جملہ قابل گردن زدنی بن گیا، اور یزید نے حکم دیا سفیر روم کو قتل۔ تو جہاں دوسرے ملک کا سفیر اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ اپنے علاقے کے زر خرید لوگ، ان کی ہمت تھی کہ یزید کے منہ پر اعتراض کر دیتے کہ اس آیت کی تلاوت کا موقع یہ نہیں ہے، یہاں یہ آیت نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اب یہاں ضرورت تھی کہ معاملہ صرف کربلا میں قربانی دینے کا نہیں ہے، اس قربانی کا بیمہ ہونا چاہیے، اس قربانی کی حفاظت ہونا چاہیے۔ عجب نہیں امام مسکرا کے جواب دے، اسی لیے تو لایا تھا میں اپنے بیمار بیٹے کو، اسی لیے تو لایا تھا میں اپنی بہن کو۔ آج اگر اس دربار میں حضرت زینب نہ ہوتی تو یزید اپنی حقانیت کا اعلان کر کے نکل جاتا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جیسے یزید نے یہ جملہ کہا فقامت زینب بنت علی، حضرت زینب علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، وحمد اللہ واثنا علیہ، حمد خدا اور ثناء باری تعالیٰ کے بعد یزید نے آیت پڑھی تھی نا، بی بی نے جواب آیت سے دیا، انسیت قول اللہ یا یزید، اے یزید کیا اللہ کا یہ قول بھول گیا تو؟ مطلب وہ آیت یاد ہے قل اللہم مالک الملک والی، اور یہ آیت بھول گیا تو؟ کس آیت کا انتخاب کیا ہے عالمہ غیر معلمہ نے؟ فرماتی ہے جہاں خدا فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے تو یہ ان کے لیے خیر ہے، یہ مہلت ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ خدا کو بھول کر کے اور گناہ کریں۔ یہ میں کہوں گا بی بی
یہ تو آیت کافروں کے لیے ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, مسلمان نہیں, مسلمانوں کا حاکم اور خلیفہ بنا بیٹھا ہے. عجب نہیں حضرت زینب جواب دیں, اسی لیے تو میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ خدا نے یزید کو حکومت نہیں دی ہے, بلکہ یزید وہ کافر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ اور کرنے کی مہلت دے رکھی ہے. اب جب نہیں امام حسین علیہ السلام مسکرا کے جواب دیں, سمجھ میں آیا. آج اگر ہم زینب کو نہ لے کے آتے تو بھرے دربار میں یزید کے چہرے سے اسلام کی نمائشی نقاب کون اتارتا. اب آئیے, یہ ایک واقعہ ہے. دوسرا واقعہ امام سجاد, اس لیے کہ ہمارے اس خمسے کا عنوان امام سجاد علیہ السلام. یہ تو ضمناً بات آ گئی کہ جناب زینب کا بھی کردار کم نہیں ہے, اور انشاءاللہ خدا نے کبھی توفیق دی تو بی بی کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ کیسے, کیا ماحول تھا اور کیسے بدلا ہے 15 منٹ یا 20 منٹ کی تقریر نے امام زین العابدین علیہ السلام کی. روایت دو طرح کی ہے. بعض کہتے ہیں دربار کا واقعہ ہے, بعض روایتوں میں ہے نہیں, جمعے کا دن ہے, مسجد جامع ہے, منبر پر خطیب جمعے کا خطبہ دے رہا ہے. امام علیہ السلام قیدی کی حیثیت سے لائے گئے ہیں, وہ بھی مسجد میں, ہاتھوں میں ہتکڑی, پیروں میں بیڑی, گلے میں توق. توق کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے توق خاردار. خار یعنی کانٹا, کانٹے بنے ہیں, مطلب سر اٹھائیں گے تو چبھے گا, داہنے جائیں گے تو چبھے گا, بائیں جھکیں گے تو چبھے گا. اور اب یہ خطیب منبر پر آنے کے بعد جتنا ہو سکا امام کے منہ پر, امام کے سامنے امام کو اور آبا و اجداد کو برا بھلا کہا. جب بک چکا, بک کے تھک چکا, تب روایت کہتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے سر اٹھایا. اب میں نہیں بتا پاؤں گا کہ سر اٹھانے میں حضرت کو اذیت کتنی ہوئی ہوگی. توق خاردار کے ساتھ سر اٹھایا. عجب جملہ ہے. فرماتے ہیں وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ. اللہ کی مار تیرے اوپر ایک خطیب ہے. کسی میں ہمت جو یزید کے سامنے یزید کے خطیب کو اس طرح کہہ دے. وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اللہ کا غضب خریدا تو نے لوگوں کی مرضی کے خاطر, خوشنودی کی خاطر. فتبوأ مقعدک من النار, اللہ تیری جگہ جہنم قرار دے. بات یہی نہیں رکی, اس کے بعد متوجہ ہوئے یزید کی طرف. فرماتے ہیں اذن لی یا یزید, اے یزید مجھے بھی اجازت دے, حتی اسعد هذه الاعواد, تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں. یہاں پر جب میں آتا ہوں تو ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھتا ہوں. شکل منبر کی, صورت منبر کی, لوگ منبر کہہ رہے ہیں اور منبر سمجھ رہے ہیں. امام کو کہنے میں کیا پرابلم تھی؟ اذن لی یا یزید حتی اسعد هذا المنبر, ہم کو بھی اجازت دے میں بھی منبر پہ جاؤں. نہیں کہا منبر, اذن لی یا یزید حتی اسعد هذه الاعواد, اجازت دے میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں. مولا دنیا منبر کہہ رہی ہے سمجھ رہے, آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ لکڑی کیوں کہہ رہے ہیں؟ عجب نہیں. امام فرمائے کوئی اعتراض کرے تم کو تو نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ تم تو غدیر سے ہو کے آئے ہو. تم کو پتا ہے کہ منبر شکل کا نام نہیں ہے, منبر صورت کا نام نہیں ہے. منبر سے کیا بیان ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر منبر ہوگا. اگر علی اور اولاد علی کے لیے استعمال ہو, ولایت علی کا اعلان ہو, تو چاہے اونٹوں کا پالان ہی کیوں نہ ہو منبر کہا جائے گا. اور اگر علی اور اولاد علی کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو شکل چاہے جو ہو لکڑی ہے, جلا دینے کے قابل ہے. امام نے فرمایا اذن لی یا یزید, اے یزید مجھے بھی اجازت دے, حتی اسعد هذه الاعواد, تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں اور اس پبلک سے میں بھی بات کروں. اب دیکھیے فنکاری, ایک جملہ میں اکثر جب آتا ہوں اس خطبے پر امام کے تو یہ جملہ کہتا ہوں کہ خطابت کا ہنر سیکھنا ہے, خطابت کا فن سیکھنا ہے تو امام سے سیکھیں. دیکھیے اپنے مجمع میں نعرے لگوا کر کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھ لینا آسان ہے, لیکن جہاں پورا مجمع دشمن ہو,
مخالف ہو، باپ کو خارجی سمجھ رہے ہوں، دادا کو بے نمازی سمجھ رہے ہوں، اس مجمع میں تقریر کرنا اور سب کو اپنی طرف متوجہ رکھنا آخر تقریر تک، یہ معمولی ہنر کا کام نہیں ہے. لہٰذا آپ شروع سے دیکھیے امام نے کیا ہنر خطابت استعمال کیا. پہلے اس خطیب کو ٹوکا کہ تو نے اس خطبے میں اللہ کا غضب خریدا مخلوقات کی خوشنودی کے چکر میں. تو پہلے تو مجمع چونکہ بھیا یہ کون صاحب ہے کہ جو نماز جمعہ کے خطبے کو جو ہے وہ غضب خدا سمجھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب اپنے لیے بات آئی تو کہتے کہ میں ایسی بات کروں گا، اذن لی یا یزید، مجھے اجازت دے میں اس لکڑیوں پر جاؤں اور تاکہ اس پبلک سے بات کروں. میری بات میں کیا ہوگا؟ للہ فیہ رضا، جس میں اللہ کی خوشنودی ہوگی. وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فیہ اجر و ثواب، اور ان سننے والوں کے لیے کچھ اجر ہوگا کچھ ثواب ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں کسی مجلس میں ثواب ہو یا نہ ہو، امام کے اس خطبے کو دہرانے میں یقیناً ثواب ہے. اب پبلک چونکے گی کہ نہیں چونکے گی کہ یہ کون ہے کہ جو نماز جمعہ کے خطبے کو کہہ رہا ہے غضب خدا، اس کے اگینسٹ یہ کیا بولیں گے جس میں رضا پروردگار. اچھا، اور ہر آدمی چاہے جس مذہب کا ہو وہ ثواب کا بھوکا ہوتا ہے. امام نے کہا کہ میں جو تقریر کروں گا للہ فیہ رضا ولہؤلاء الجلساء فیہ اجر و ثواب، اس میں اللہ کی خوشنودی ہوگی اور ان لوگوں کو ثواب ملے گا. تو آدمی چونکے کہ نہیں چونکے گا؟ جس کو کہتے ہیں کہ فطرتی طور کے اوپر آدمی کے اندر ایک تجسس پیدا کر دیا امام نے کہ یار یہ بولتے کچھ، دیکھیں یہ کیا کہیں گے جس میں ہم کو بھی ثواب ہے، اللہ کی خوشنودی، ایک تجسس پیدا کر دیا. اچھا، جو ایک فطری بات ہے یزید کو جو کرنا چاہیے تو اس نے کیا، فابا یزید نے انکار کر دیا. لیکن امام نے ایسا لوگوں کی فطرت کو جو ہے ابھار دیا تھا کہ پبلک بول پڑی کہ صاحب یہ تو اجر کی بات کر رہے ہیں، ثواب کی بات کر رہے ہیں، رضا الہی کی بات کر رہے ہیں، اجازت دے دیجئے ان کو. اب یزید کے سامنے دو آپشن رہ گیا. امام نے دیکھے کیسا پھنسایا ہے. دو آپشن ہے، یا تو اجازت دے دے تقریر کر لیں یا پبلک کو وجہ بتائے. تو ہی آپشن ہے. یزید نے سوچا وجہ بتا دو نکل لیں گے، وہ اس کے لیے اور گلے پڑ گیا. اس نے کہا تم لوگ نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں، یہ اگر ممبر پر آ گئے تو لم ینزل الا بفضیحتی و فضیحت ابی، یا بعض روایتوں میں ہے فضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان. اگر یہ ممبر پر چلے گئے تو اتریں گے نہیں اس وقت تک جب تک میری اور میرے باپ کی فضیحت نہ کر لیں اچھی طرح. یہ جواب ایسا تھا کہ جو پبلک کے یہاں سے یہاں نہیں آیا. بھئی تیرا قیدی، عقلاً سوچئے، تیرا قیدی تیرے سامنے تیرے خلاف کیسے بول سکتا ہے؟ وہ سبب کیا ہے؟ یہ پبلک کے بھیجے میں بات نہیں اتری، نتیجے میں اور دباؤ بنا. اچھا، کبھی میں اکثر سوچتا کہ پبلک میں یہاں سے اتنا دم کیسے آیا؟ اس لیے کہ ابھی میں 10 منٹ پہلے بول چکا ہوں کہ پبلک میں ہمت نہیں تھی کہ یزید کی باتوں پر اعتراض کر دے، تو یہاں اتنا دم کہاں سے آ گیا؟ یہ جب خدا کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو وہ انتظام کرتا ہے. آپ جانتے ہوں گے یزید کا بیٹا، خدا رحمت نازل کرے اس پر، معاویہ ابن یزید، یہ اندر سے عاشق اہل بیت، محب اہل بیت، یہ وہاں موجود تھا اور یہ پیچھے سے پبلک کو پش کر رہا تھا. یہ قدرت کا انتظام تھا. بیٹے کی شے ملی تو اب جو ہے قوم کو تھوڑا سا ہمت بڑھی، اجازت دو. اب یزید کے سامنے پھر دو آپشن ہے کہ بھئی تمہارے سامنے تمہارا قیدی تمہارے خلاف کیسے بول سکتا ہے. تو اب یزید مجبور ہے یا تو اجازت دے دے یا وجہ بتائے. یزید نے پھر سوچا وجہ بتا کے نکل لیں گے، وہ اور مصیبت بن گئی. کاش میں تم لوگ جانتے نہیں ہو، انہو من اہل بیت قد زق العلم زقا زقا، یہ اس گھرانے کے ہیں، اس خاندان کے ہیں جہاں ان کو علم ایسے بھرایا گیا ہے جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانہ بھراتے ہیں. یہ جواب وہ تھا کہ اب پبلک اور بلبلا اٹھی. جب اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو پھر ہم کو کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ ادھر یزید کے بیٹے کا جو ہے وہ اشارہ تھا ہی، پبلک کو شے مل رہی تھی. اب ضرور تو ویڈیو تو نہیں اس زمانے کے کہ میں کہہ سکوں، لیکن عقل یہ کہتی ہے
کہ فَأَلَحَّ النَّاسِ، جو جملہ ہے روایت کے، پبلک ٹوٹ پڑی. ٹوٹ پڑی کا مطلب کیا ہوا؟ اجازت دو اجازت دو، یہی منظر رہا ہوگا. دباؤ میں آ کے پبلک کے حتی اذن اللہ، اجازت دے دی گئی. اب دیکھیے منبر لینا یہاں وہی بڑا کمال تھا، لیکن خالی منبر لینا کمال نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال اس سے بڑا کمال ہے. منبر تو لے لیا، اب آ کے منبر پر امام سجاد کہے بھائی دیکھو میں حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، میرے ساتھ یہ کیا گیا. پبلک اٹھے گی، ہاں ٹھیک ہی تو ہوا، اچھا یہ علی کے پوتے اس گھرانے کے ہیں، اچھا وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. ایک سننے کو تیار نہیں ہوگا. لہذا فن کیا کہتا ہے؟ علی کا نام نہ آنے پائے، ابھی امام حسین کا نام نہ آنے پائے. لہذا آپ سنیں گے امام نے اسٹارٹ کہاں سے کیا ہے کہ جس سے پبلک کا تجسس بڑھاتے چلے گئے، اس منزل پر لا کے کھڑا کیا سامعین کو. اور یہی اصل ہنر خطابت ہے کہ پھر پبلک یہ سوچے کہ یار نام بتاؤ جلدی سے کون ہے. اس منزل پر لا کے، یہ فن خطابت ہے امام کا. کہتے ہیں کہ اب آئے ممبر پر، حمد اللہ و اثنا علیہ، حمد خدا اور ثناء الہی کے بعد، پیغمبر پر درود کے بعد فرماتے ہیں ایھا الناس. اب ایک ایک جملے میں، پورا خطبہ نہیں، ٹکڑے ٹکڑے نقل کروں گا انتخاب کر کے. ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع. اے لوگو ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں، 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. پہلے ہی جملے پر تو پبلک چونک پڑی، ارے یہ ہم سے بتایا گیا کہ یہ لوگ بے دین ہیں، خارجی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں صاحب ہم کو 6 نعمتیں 7 فضیلتیں. اب پبلک بھیا وہ کیا نعمتیں ہیں سوال ہوگا نا. اصل خطابت یہ ہے کہ پبلک کے ذہن میں سوال آگے آگے آئے، خطیب پیچھے پیچھے چلے، تب وہ کامیاب خطابت ہے. اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں، 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. اب پبلک سوچنا کہ وہ نعمتیں کیا ہیں. فرمایا اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہم کو علم دیا گیا، ہم کو حلم و بردباری دی گئی، ہم کو مجد و بزرگی دی گئی، لوگوں کے مومنین کے دلوں میں محبت ہماری اتاری گئی. اب سوچے گے نہیں پبلک کہ یہ لوگ کہتے تھے بے دین ہے، خارجی ہوں، یہ کہہ رہے ہیں صاحب ہم کو علم دیا گیا، حلم دیا گیا، شجاعت دی گئی، سماحت دی گئی، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت. یہ کون ہے جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اتاری ہے؟ ابھی پبلک اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ اگلا فقرہ آ گیا. وفضلنا بأن النبی المختار ومنا الصدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سبطا هذه الامہ ومنا مہدیھا. اور ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے ہیں. یہ کہہ رہے پیغمبر ان کا، یہ پیغمبر کے گھرانے کے ہیں، کلبے کے ہیں، خاندان کے ہیں. یہ کون ہے؟ پیغمبر کے تو ایک ہی بیٹی تھی، ہو سکتا ہے خاندان واندان کے ہوں. اچھا جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو دور والے رشتہ دار بھی اپنا کہہ دیتے ہیں. تو بھیا بتاؤ اگر بنی ہاشم کے تو کہاں سے ہو؟ اب پیغمبر کے وہ پبلک کے ذہن میں سوال ہوگا نا. لیکن امام ابھی آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی نام لینا علی کا مناسب نہیں ہے. بأن منا النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، ومنا الصدیق، صدیق اکبر ہم میں سے. اب یہ بھی ایسا جملہ کہ آدمی کنفیوژن میں. ومنا الطیار، جعفر طیار ہم میں سے. ومنا اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے. ومنا سبطا هذه الامہ، پیغمبر کے سبتین ہم میں سے. ومنا مہدیھا، اور اس امت کا آخری ہادی ہم میں سے. اب تو پبلک بوکھلا گئی ہوگی کہ بھیا یہ کون ہیں کہ اسد اللہ ان کا، سبتین ان کے، آخری امام ان کا، یہ کون ہے؟ اب پبلک اس میں ہے کہ دماغ میں بھیا بتاؤ یار کس کے گھر کے ہو. یہ خود بخود پبلک کے ذہن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لہٰذا اب یہاں سے پھر اسٹارٹ کیا. ایھا الناس، صدقے جائیں مولا کے، من عرفنی فقد عرفنی. اب اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے، جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں. ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی و نسبی، اور جو نہیں جانتے بتاتا ہوں میں ان کو میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے.
اب اگل بغل والے دیکھو اب یہ خاندان بتانے جا رہے ہیں، اب یہ باپ دادا کو بتانے آدمی بالکل الرٹ امام کی طرف، لیکن بجائے اس کے کہ علی کا نام لیتے پھر ایسی گفتگو شروع کر دی. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو معراج پہ لے جایا گیا، جو اللہ سے اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں یا اس سے کم سے فاصلہ رہ گیا. یہ سب تو پیغمبر کی فضائل. یہ کون ہے؟ جب پبلک کو یہاں تک لے آئے تو اب آگے کہتے ہیں لا تجدی رسول اللہ. یہ جو میں نے فضائل بیان کیے یہ کسی اور کے نہیں، میرے جد رسول اللہ کے فضائل ہیں. لیکن ابھی بھی وہ بات ہے، جد کیا مطلب ہوا؟ جد کا پیغمبر کے تو ایک بیٹی تھی، ان کی نسل سے ہے. بڑے آدمی کو دور والے بھی جو ہے اپنا نانا دادا کہہ لیتے ہیں. لہذا بھی پبلک ہے کہ بھیا اور آگے بولو. پبلک کا تجسس ختم نہیں ہونے دیا امام نے آخر تک. اب اس کے بعد شروع کیا اب یہ لا تجدی رسول اللہ، یہ جو میں نے باتیں کہی میرے جد رسول اللہ کی ہے، اس کو کہتے ہیں نا کہ اب یہاں سے فل اسٹاپ. یعنی اب تک جو تھی بات وہ رسول اللہ کے فضائل تھے، یعنی اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ اور کسی کے ہیں، رسول اللہ کے نہیں ہیں. وہاں تک تھا میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. اس کے بعد وہ چیپٹر کلوز کیا. اب اس کے بعد شروع ہوتے ہیں انا ابن المؤید بجبرائیل والمنصور بمیکائیل، انا ابن من بایع البیعتین وہاجر الہجرتین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین وصلی بقبلتین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی مدد جبرائیل نے کی ہے. انا ابن المؤید بجبرائیل، جس کی مدد میکائیل نے کی. والمنصور بمیکائیل. دیکھیے انگریزی میں ایک لفظ بولا تھا ایکسٹمپور فی البدیع. آپ دیکھیے اس خطبے میں اچانک خطبہ ہے نا فی البدیع، اور کیا قافیہ پیمائی ہے. انا ابن من بایع البیعتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار بیعت کی. وہاجر الہجرتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار ہجرت کی ہے. وصلی بقبلتین، جو مین پوائنٹ ہے اس پر رکھا ہے. کہاں تقریر ہو رہی ہے بتائیے انصاف سے؟ شام میں. شام کیا ہے؟ جہاں یہ اڑایا گیا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ مولائے کائنات نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ شام میں ہے تقریر نا. تو جہاں کی جو ضرورت ہے میٹر ویسا ہونا چاہیے. لہذا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار بیعت کی، جس نے 2 بار ہجرت کی. وصلی بقبلتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، کعبے کی طرف بھی بیت اب پبلک ہکا بکا. ارے ہم کو کہا گیا بے دین ہے، خارجی ہے، خروج کیا تھا، اور یہ کہہ کیا رہے ہیں ہمیں؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اور اس کے بعد کا جو جملہ وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْن، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کا کفر اختیار نہیں کیا. آپ کہہ رہی کس کی بات کر رہے ہیں یہ؟ جب پبلک کو یہاں تک لے آئے، خوب آمادہ کر دیا، تب مولا نے فرمایا لا تجدی علی ابن ابی طالب، یہ کسی اور کے نہیں، میرے جد علی کے فضائل ہیں. اب اچانک پبلک کو ایک جھٹکا لگے گا، ہم کو کیا بتایا گیا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں علی کو؟ یا تو اب تک جو ہم نے سنا وہ غلط تھا، یا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط تھا. لیکن دیکھیے سمجھدار کے لیے اسی وقت بات حل ہو جائے گی کہ کہیں پیٹھ پیچھے تو گفتگو ہو نہیں رہی ہے، کہیں اکیلے میں تقریر تو ہو نہیں رہی، یزید کے سامنے بات کر رہے ہیں. اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یزید روکتا کیوں نہیں؟ یزید ٹوکتا کیوں نہیں کہ غلط بول رہے ہیں، یہ بات جھوٹ ہے؟ یزید کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اور جیسے ہی پبلک کو یہ فیل ہوا کہ ہم کو چیٹ کیا گیا، اب تک جو علی کے متعلق ہم کو باتیں بتائی گئیں وہ غلط تھیں، تو اندر سے ایک جھٹکا لگا. نہیں معلوم امام کی تقریر کو 10 منٹ ہوا تھا کہ 15 منٹ ہوا تھا، دشمنوں کے درمیان تقریر شروع کی.
روایت کہتی ہے جیسے ہی مولا نے فرمایا لا تجدی علی ابن ابی طالب، یہ سارے فضائل جو میں نے گنائے میرے جد علی کے فضائل ہیں، فزج الناس بالبکاء والعویل، لوگوں کی آنکھیں بھر بھرا اٹھیں اچانک کہ یہ کیا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، رونے لگے۔ دیکھیے اب فضائل بھی اتنی ہی دیر تک جتنی دیر کی ضرورت ہے، کام ہو گیا مولا کا، لہذا اب مزید کسی کے فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سارا میٹر مولا کائنات کے خلاف تھا، پیغمبر کو مقدمہ بنایا، مین مولا کائنات کی فضیلت بیان کی، کام ہو گیا، اب مصائب کی طرف آ گئے۔ لا تجدی علی ابن ابی طالب، یہ سارے فضائل میرے جد علی کے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، بالکل صاف سن لو، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن فاطمۃ الزہراء، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن المذبوح بالقفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا گلا سامنے سے نہیں پس گردن سے جدا کیا گیا۔ اب یہ جملہ آتے آتے پہلے والے فقرے میں تھا فزج الناس بالبکاء والعویل، لوگ رو پڑے، اب جملہ ہے فزج الناس زجن زجا، لوگ دھاڑے مار مار کے چیخ چیخ کے رونے لگے، ایسا کہ تاریخ کا جملہ فخاف الیزید من وقوع الفتنہ، یزید ڈر گیا ہنگامے کو، فقال للمؤذن اذن، مؤذن سے کہا اذان دے، فلما قال المؤذن اللہ اکبر، جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا، قال الامام شہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی میرا خون، میرا گوشت، میرا پوست سب گواہی دیتا ہے۔ فلما قال المؤذن اللہ اکبر، امام نے فرمایا کبرت کبیرن ولا شیء اکبر من اللہ، بے شک اللہ سے بڑی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا میرا خون، میرا گوشت، میرا پوست، میرے سارا وجود اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ فلما قال المؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ، جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اب دیکھیے امام کہاں پہ لا کے کھڑا کیا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اذان اس لیے دلوائی کہ امام کے خطبے کو توڑا جا سکے، لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ بچا کیا ہے؟ فضائل ہو چکے، مصائب کا بھی ایسا زبردست جملہ کہہ دیا ہے کہ پبلک داڑے مار کے رو چکی ہے، بچا کیا ہے؟ میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ یزید نے یہ جو 20 منٹ 25 منٹ کی تقریر میں پورے برسوں کی محنت پر امام نے پانی پھیرا، یزید نے اذان دلوائی، 1 منٹ میں ان کی ساری تقریر کو ہم ختم کر دیں گے۔ وہ کیسے؟ جیسے ہی مؤذن اذان دے گا، پیک پر مجلس ہے، یہ مؤذن پر بگڑ جائیں گے، چپ ہو جاؤ ہماری بات ہونے مکمل ہونے دو، بس جیسے ہی کہیں گے ہم لے کے اڑ جائیں گے، دیکھا لا الہ الا اللہ کے مخالف ہیں، دیکھا محمد الرسول اللہ، ہم نے اذان دلوائی برا مان گئے۔ جس اذان کو یزید نے دلوایا ان کے خلاف سمجھ کے، وہی اذان یزید کے تابوت کی آخری کیل بن گئی۔ فلما قال المؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ، جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، امام متوجہ ہوئے یزید کی طرف، مؤذن کی طرف، فرمایا کہ مؤذن تجھے اسی محمد کا واسطہ جس کا نام لیا، رک جا۔ اور جیسے ہی وہ رکا، امام متوجہ ہوئے یزید کی طرف، وہوا بعد علی المنبر، ممبر سے اترے نہیں، بیٹھے رہے۔ اب آپ دیکھیے، آنکھ بند کر کے منظر سوچیے، آپ یہ پبلک ہے، یزید ہے، امام ممبر پر ہیں، امام نے کہا رک جا، اور پھر اس کے بعد متوجہ ہوئے یزید کی طرف، وہوا بعد علی المنبر، خود بلندی پر رہے تاکہ پبلک دیکھ سکے۔ یزید محمد ھذا جدی ام جدک، یہ محمد جو اذان میں نام لیا گیا ہے میرے جد تھے کہ تیرے جد تھے؟ اب آپ آنکھ بند کر کے اس مجلس کا تصور کیجئے، پبلک ہے، ممبر پر امام ہے، پبلک کا کیا حال ہوگا؟ یہی تو ہوگا نا، کبھی ممبر کی طرف دیکھتے ہو، کبھی جواب دو، جواب کیا دے گا؟ یزید سے جواب نہیں بنا۔ امام نے کہا دو ہی جواب ہے، یا کہے گا تیرے جد یا کہے گا میرے جد، دونوں صورت میں سن لے۔ فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ، اگر تیرا خیال ہے کہ تیرے جد تھے، فَقَدْ كَذَبْتَ وَكَفَرْتَ وَعَصِمْتَ،
تو جھوٹا ہے، تو گناہگار ہے، تو کافر ہے۔ پہلا کفر کا اعلان جناب زینب نے کیا تھا وہاں دربار میں آیت پڑھ کر کے، اور دوسرا کفر کا اعلان آج۔ عجب نہیں امام حسین مسکرا کے جواب دیں، سمجھے میں کیوں لایا تھا ان کو، کتنا بڑا کارنامہ ہے ان لوگوں کا۔ آج اگر یہ نہ ہوتے تو یزید کے منہ پر یزید کو کافر بتانے والا کون تھا؟ وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا رہتا۔ وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ، اگر تیرا خیال ہے کہ تیرے جد ہیں، فقط کذبت وکفرت وعصمت، تو جھوٹا، تو کافر، تو گناہگار۔ وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي، اگر تیرا خیال ہے کہ وہ میرے جد ہیں، کہ سچ یہی ہے، تو اس پبلک کو بتا فَلِّمَ قَتَلْتَ ذُرِّيَّتَهُ، پھر اسی پیغمبر کی ذریت کو کیوں قتل کیا؟ وَلِّمَ سَبَيْتَ النِّسَاءَ، پھر اسی پیغمبر کی عورتوں کو کیوں اسیر کیا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ پبلک میں ہنگامہ مچ گیا۔ یزید کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یزید نے ادھر اقامت شروع ہوئی، پبلک باہر جانے لگے۔ لوگوں نے کہا نماز جمعہ ہونے جا رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ وہی پبلک 20 منٹ کے خطبے کے بعد ایسا امام نے موڑا ہے کہ وہی پبلک کہتی ہے کہ ایسے جمعے سے کیا فائدہ جس کے سائے میں نواسۂ رسول قتل کر دیا جائے۔ اب سمجھے آپ، یہ ماشاءاللہ آج خمسے کی آخری مجلس تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایسے ماحول میں حضرت سجاد علیہ السلام نے کس ڈھنگ سے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ کربلا بچانا، دین بچانا، تبلیغ دین، تربیت مسلمان، یہ سارا کام ایک امام سجاد علیہ السلام نے اکیلے دم پر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس امام کو ساری زندگی قلق رہا ہے اس بات کا، کیا تو سب کچھ امام نے، لیکن جیسا کہ کل کی مجلس میں کہا گیا، لیکن یہ قلق امام کو تھا کہ میں زندہ رہا اور میں اپنے بابا کی نصرت نہ کر سکا۔ یہ تکلیف کی بات تو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک زندہ رہے تب تک امام اپنے بابا کے لیے روتے رہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں وضو کا پانی آتا تھا تو مضاف ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ذائقہ بدل جاتا تھا وضو کے پانی کا، اتنا گریہ فرماتے تھے۔ بس آج آخری مجلس ہے، مصائب شروع کرنے سے پہلے 2 جملے ان مؤمنین کے حق میں دعا کے کر دیے جائیں جنہوں نے اس خمسہ مجالس کا اہتمام کیا۔ خدا سب کی کوششوں کو اس منحوس کرونا کے دور میں جو لوگ جہاں بھی جس طرح آن لائن جیسے بھی ذکر حسین کی کوشش کر رہے ہیں، خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ امام شہید کر دیے گئے، 11 محرم آئی، لٹا ہوا قافلہ 11ویں محرم کو کربلا سے کوفے کے لیے چل پڑا۔ دیکھیے امام حسین کی زندگی میں ایک چیز سب سے اہم ہے جس کا نام ہے غیرت۔ بڑے غیرت دار تھے مولا ہمارے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا میں عاشور کے دن گھوڑے سے گرے ہیں تو کچھ دیر تک امام کی کیفیت یہ تھی کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہیبت ایسی تھی کہ ان یزیدیوں میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی قریب چلا جاتا۔ کہ اتنے میں ایک یزیدی سپاہی نے کہا میں بتا سکتا ہوں یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا رکو بھی بتاتا ہوں۔ پھر اس نے صاحب آواز زور سے لگائی خیمے کا رخ کر کے، ارے تم لوگ خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ یہ آواز جیسے ہی لگائی، اس عالم میں امام حسین، اتنی غیرت ہے امام کو کہ روایت کہتی اس کیفیت میں بھی کوہنیوں سے ٹیک لگا کے امام حسین علیہ السلام اٹھنے لگے اور یزیدیوں کی طرف خطاب کر کے شمر سے فرمایا تمہاری جنگ مجھ سے ہے، ان بچوں عورتوں نے کیا کیا ہے؟ اتنا غیرت دار ہے میرا مولا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس غیرت کے باوجود آپ دیکھیے ہم زندگی بھر چاہے جتنی مجلس کریں، چاہے جتنا ماتم کریں، چاہے جتنا غم منائیں، حسین کے احسان سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ 11 محرم کو یہی قافلہ جب کوفے کے دروازے پر پہنچا ہے تو کہتے ہیں قافلہ روک دیا گیا۔ میں نے یہ روایت کہیں پڑھی نہیں ہے، خود
ایک بزرگ تھے، استاد بھی ہمارے ہوتے تھے، انہوں نے نقل فرمایا کہ جس زمانے میں امیر المؤمنین خلیفہ ہوئے ہیں تو پہلے تو دارالامارہ مدینہ تھا، دارالخلافہ، امام نے اس کو شفٹ کیا ہے کہاں؟ کوفہ۔ تو جب کوفہ شفٹ کیا امام نے دارالخلافہ کو تو پہلے خود آ گئے، پھر وہاں جب انتظامات وغیرہ ہو گئے تو بعد میں امام حسن پوری فیملی لے کر کے آئے ہیں، اور اسی دروازے کوفہ پر امام حسن نے قافلہ روک دیا۔ اندر پیغام پہنچا امام کو، آ گئے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہاں سے جواب آیا کہ قافلہ وہیں روک دو، رات میں داخل ہوگا۔ سن 40 میں امام کی شہادت ہے، 20 سال پہلے کا واقعہ، یہ 22 سال پہلے کا واقعہ۔ اس پورے 22-23 سال میں جناب زینب کو کبھی یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو، آج جب 11 محرم کو یہ قافلہ روکا گیا ہوگا تو جناب زینب کو یاد آئے گا کہ نہیں یاد آئے گا؟ بی بی نے پوچھا کیوں قافلہ روکا گیا ہے؟ جواب دیا گیا شہر کو سجایا جا رہا ہے۔ بس جناب زینب تڑپ گئیں، آؤ بچوں آؤ، میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم لوگ آمین کہو۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھایا نظر پڑ گئی نوکے نیزہ پر، امام کے سر اقدس پر۔ اتنا غیرت دار مولا ہے نا، روایت کہتی ہے کہ دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری، جناب زینب علیہ السلام اپنی دعا تو بھول گئی، بھیا خیر تو ہے، رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا بہن اسی طرح بھرے دربار میں چلی جاؤ۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کا، زندگی بھر ہم پورا نہیں کر سکتے۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔